بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے پرکھوں نے لہو دے کے سوارا ہے اسے، میرے پرکھوں نے لہو دے کے سوارا ہے اسے، کون کہتا ہے یہ ہندوستان میرا نہیں ہے۔ ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن، ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن، اس کی سونے کی زمین ہے اور چاندی کا کنگن، اور یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ وطن کی عزت و ناموس کو ہم مٹنے نہیں دیں گے، وطن کی عزت و ناموس کو ہم مٹنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی اسے کبھی جھکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے شعر میں ایک شکوہ ہے اور قصے ہیں آپ جانتے ہیں۔ وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، جنہیں کچھ لوگ اپنے دیش میں بدنام کرتے ہیں۔ دل نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت و محبت، دل نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت و محبت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئی تھی۔ حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع 26 جنوری یوم جمہوریہ، اس موضوع کے تحت کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو آپ کئی روز سے لگاتار آپ یوم جمہوریہ 26 جنوری سے متعلق اچھے انداز میں ترانے سماعت فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے چینل پر بھی 3 ترانے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی سنیں۔ لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ یوم جمہوریہ 26 جنوری میں ہمارے اکابر کا کیا کردار رہا ہے، ہمارے اکابر کی کیا قربانی رہی ہے، مختصر سے وقت میں مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری بات غور سے سنیں گے۔ حضرات، 15 اگست سن 1947 سے قبل تک ہمارے ملک ہندوستان تقریباً 100 سال تک انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ یہی فرنگی اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک و حاکم تھے، ہر چیز ان کی ملکیت اور ان کی حکومت تھی، ان کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں تھی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جس میں ہندوستان کے باشندوں کے کچھ افراد میں آزادی کا شعور پیدا ہوا اور جذبہ حریت بیدار ہوا۔ ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا کہ تم کب تک غلامی اور ماتحتی کی زندگی بسر کرو گے، اٹھو اور اٹھ کر ہندوستان کی آزادی کی خاطر آواز بلند کرو، تحریکیں چلاؤ، کیا ہمارے ملک کو آزاد کرو، ہمیں آزادی کا پروانہ دو، یہ ہمارا عظیم ملک ہے۔ حضرات، 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا نقطۂ آغاز نواب سراج الدولہ تھے۔ ان کے بعد ہمیں کتنے بڑے بڑے نام دکھائی پڑتے ہیں، جن میں ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید، بہادر شاہ ظفر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی،
اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد، حافظ جامی شہید رحمت اللہ علیہ، اور وغیرہ وغیرہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نئی نسل، ہمارے اسکولی بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس اور مولانا ابو الکلام آزاد نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی دو بھائیوں کے بٹوارے کی لڑائی تھی، جس میں موتی لال نہرو اور مہاتما گاندھی جی نے آ کر صلح کرا دی تھی اور ہو گئی آزادی۔ نہیں، ہرگز نہیں، جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہیں اور ان میں لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آخر میں علماء دیوبند کے ایک عظیم ثبوت کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ شیخ الہند کے سب سے چہتے اور ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آئے اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گلیوں کی گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پھر علماء دیوبند کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں پر حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں پر حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا، وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا، تو پھل اسی کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی تو اسے بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم انہیں شہران اسلام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی، اور ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آخر میں چند مثال سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو یہ نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو یہ نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے۔ علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، اور روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم چاہے جو کچھ بھی لکھا ہو ماتھے پر، مگر ہندو مسلم چاہے جو کچھ بھی لکھا ہو ماتھے پر، مگر آپ کے سینے پر ہندوستان ہونا چاہیے، آپ کے سینے پر ہندوستان ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔